أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الاعراف آیت نمبر 180۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تفسیر۔ اس سے پہلی آیت میں نافرمانوں کی بنیادی بیماری یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ اور غور کیا جائے تو اس دنیا میں ہر قسم کی برائی کا اصل سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اس لیے اب اس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اپنی ہر حاجت اسی سے مانگی جائے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ دونوں باتوں کو شامل ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کے ذریعے اس کا ذکر کرنا اور اس سے دعائیں مانگنا۔ غفلت کے دور ہونے کا یہی راستہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو دونوں طریقوں سے پکارے۔ البتہ اس کو پکارنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام اسماء حسنہ خود اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارا جائے۔ ان اسماء حسنہ کی طرف قرآن کریم نے کئی مقامات پر اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت 110 اور سورہ طٰہٰ آیت 8، سورہ حشر آیت 24، اور صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں گھڑ دینا چاہیے۔ بہت سے کافروں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا جو ناقص، ادھورا یا غلط تصور تھا، اس کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام یا کوئی صفت بنا لی تھی۔ یہ آیت متنبہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی پیروی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام یا صفت استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آیت نمبر 181۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ تفسیر۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں، ایسی جماعتیں رہی ہیں، اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گی، تو فرمایا وہ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے اور بہی یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے۔ آیت نمبر 182۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تفسیر۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 183۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ۔ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تفسیر۔
یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو مسلسل نافرمانی کیے جا رہے ہوں اور پھر بھی دنیا کے عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور جنہیں کبھی یہ خیال بھی نہ آتا ہو کہ انہیں کسی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیونکہ ایسی نافرمانیوں اور ایسی غفلت کے ساتھ جو دنیاوی عیش و عشرت میسر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم نے استدراج کا نام دیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایسا شخص اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی تو یہ پکڑ دنیا میں ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آخرت میں تو ہونی ہی ہونی ہے۔ آیت نمبر 184۔ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين۔ ترجمہ، بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ تفسیر۔ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے بجائے کبھی معاذ اللہ آپ کو مجنون قرار دیتے، کبھی شاعر یا جادوگر کہتے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بے سروپا تبصرے وہی کر سکتا ہے جو بے سوچے سمجھے بات کرنے کا عادی ہو۔ اگر یہ لوگ ذرا بھی غور کر لیں تو ان پر اپنے ان الزامات کی حقیقت واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 185۔ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ ترجمہ، اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تفسیر۔ رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تقوی، بے اصل اور غیر معقول ہے۔ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بنظر تأمل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اسبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری اور جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو۔ یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پوری ہو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 186۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ، جس کو اللہ گمراہ رکھے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ تفسیر۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔